اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پارا وائز قرآن پاک کی ایزی انڈرسٹینڈنگ۔ ہم دیکھتے جائیں کہ ہر ایک سپارے میں کیا کیا ٹاپکس ہیں کور ہو رہے ہیں، تاکہ جب تلاوت ہو تراویح میں یا ویسے تو ہمیں کچھ سمجھ آئے۔ قرآن پاک کا سٹارٹ سورہ فاتحہ سے ہے، نمبر 1 سورت ہے، یہ مکی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ٹوٹل 7 آیتیں ہیں، اور اس کی اہمیت آپ اس سے دیکھ لیں کہ اس کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ کو 7 آیات دی گئی ہیں جو اسے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا پہلا سپارہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم اس کے پہلے لفظ سے اس سپارے کا نام ہے۔ یہ سورہ بقرہ اس کی پہلی سورت ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں الف لام میم، جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن پاک میں 14 حروف ہے جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس سورت میں آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، اور جو پہلا پارہ ہے یہ ختم ہو جائے گا 141 آیات پہ۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 40 ٹوٹل رکوع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ، اس میں آیت نمبر 67 میں موجود لفظ ہے بقرہ، گائے، اس سے سورت کا نام بقرہ ہے۔ ہم اس سٹوری کو بھی شیئر کریں گے۔ اس میں انبیاء کے نام ہے، پہلے سپارے میں 7 انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل 2 فرشتے، اور ہاروت اور ماروت 2 اور فرشتوں کا ذکر ہے۔ اس میں شہر بابل کا ذکر ہے، اور مکہ کے لیے لفظ امن کا شہر یوز ہوا ہے۔ اب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اس سپارے کا سٹارٹ، کہ پہلی 5 آیتیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں ان کی ٹرانسلیشن دیکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی کتاب، نہیں کوئی شک اس کے کتاب الہی ہونے میں، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر اپنے رب کی، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی 5 آیتوں میں بیسک اس کی چیز بتا دی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس میں کچھ انسانوں کی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں اس سپارے میں، کہ ان کے پاس روشنی ہوتی ہے لیکن وہ علم حاصل نہیں کر پاتے۔ ہم آگے ہیں آیت نمبر 30 پہ۔ یہ اس میں پہلی جو سٹوری کا ہمیں ذکر ملتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کیا تو مقرر کرے گا زمین میں خلیفہ اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزی کرے گا، جب کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں وہ کچھ تو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ نام ان کے اگر ہو تم سچے۔ فرشتوں نے عرض کی پاک ہے تیری ذات، نہیں ہمیں علم مگر اسی قدر جتنا تو نے سکھایا، بے شک تو ہی ہے سب کچھ سکھانے والا بڑی حکمت والا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے۔ پھر جب بتا دیے آدم نے فرشتوں کو نام ان سب کے، تو فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں سب راز آسمانوں کے زمینوں کے، اور جانتا ہوں ہر اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ اور حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا۔ ٹھیک ہے، وَاسْتَكْبَرَ، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اور وہ تھا کافروں میں سے۔
یہاں پہ یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں بافراغت جہاں سے چاہو، مگر نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ شمار ہوگا تمہارا ظالموں میں۔ پھر پھسلا دیا ان کو شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر، بالآخر نکلوا دیا ان دونوں کو اس عیش و آرام سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم سب یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور گزر بسر ایک وقت خاص تک۔ پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات اور توبہ کی، قبول کر لی اللہ نے توبہ اس کی، بے شک وہی ہے بڑا معاف کرنے والا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، سو جو تو پیروی کریں گے میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ان کے لیے ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں 39 آیت تک یہ جو حضرت آدم علیہ السلام والا قصہ ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک ٹائٹل جو ہے وہ اسرائیل بھی ہے۔ پھر یہ دیکھیں اس صورت میں آپ کے پاس سب سے بڑی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس میں دوسرا جس سٹوری کا ذکر ہے یہ آپ کے پاس شروع ہو جاتی ہے 50 آیت میں، اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں آل فرعون سے جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو بدترین عذاب میں، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اس حالت میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دلائی تمہیں اور غرق کر دیا آل فرعون کو تم دیکھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک تیسرے قصے کا ذکر ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کا قصہ ہے، تیسرے قصے کا ذکر ہے، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک چوتھے قصے کا ذکر ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہ یقین کریں گے ہم تمہارا جب تک نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو اعلانیہ، تو آ لیا تم کو ایک کڑک نے۔ یہ ساری ڈیٹیلز، یہ تفسیر ہم بعد میں شیئر کریں گے، ابھی ہم سمپل دیکھتے جائیں گے پہلے اس بارے میں کیا ہے۔ پھر پانچویں قصے کا ذکر ہے، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا، اتارا ہم نے تم پر من و سلوہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پہلے سے پارے میں ایک چھٹے قصے کا ذکر ہے، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے مارو اپنے عصا کو اس چٹان پر، سو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ایک 7 قصے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، اور جب لیا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، ٹھیک ہے، طور کے پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا اوپر، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اب 8 قصے کا ذکر ہے، اور البتہ خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے توڑا تھا تم سے سبت کا قانون، 7 سیچرڈے کا، ٹھیک ہے، ہم نے ان سے کہا بن جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اس سے نیچے 9 قصے کا ذکر ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو ذبح کرو، یہ وہ ورڈ ہے بکرا جس کے اوپر اس پوری صورت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سٹارٹ ہوتی ہے 67 آیت سے، اور 73 آیت تک اس قصے کا ذکر ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے بار بار کوسچن پوچھے کہ ہمیں بتائیں وہ کیسی ہو، ٹھیک ہے، بوڑھی ہو، جوان ہو، بڑھاپے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشکل ہی لگتا تھا لیکن انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور اللہ نے اس کے تھرو انہیں بتایا کہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک فنش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل سے کہ جب اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ نہ بندگی کرنا تم اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرابت دار اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور قائم رکھنا نماز کو اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ کو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پرومس لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم آپس میں خون نہ بہانا، ٹھیک ہے، اور نہ اپنوں کو شہر سے نکالنا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ نے کھلی نشانیاں دے کے بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ذکر آتا ہے، اور یہ دیکھیے دوبارہ سے 101 آیت پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر کیا ان قوم کا جنہوں نے قرآن پاک سے پہلے جو تعلیمات آئی تھیں ان کو ایک طرف کر دیا، اور وہ جنوں اور شیطانوں کے کہنے پہ اور خود بھی جادو کے پیچھے چل پڑے، اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں،
حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر۔ حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو وہ علم جب تک نہ کہہ لیں کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہ سیکھتے اور ان دونوں سے ایسی چیز میں جدائی ڈال دیں کہ وہ اس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ سب سے اہم آیت دیکھیے، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے، یعنی جادو بھی صرف تب کام کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت اس کے ساتھ ہی ہے، اور کتنا گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کر رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں اینڈ میں آپ 117 آیت ہے، یہ دیکھیے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موجد بے مثال آسمان اور زمین کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو کیا کہتا ہے کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا آسان ہے یہ سارا کچھ۔ اینڈ میں آپ دیکھتے ہیں یہ 122 آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو کہ میں تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت بخشی۔ اور اس کے بعد 11 قصہ اس میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم نے کچھ نشانیاں پوری کی اور کعبۃ اللہ کو بنانا شروع کیا۔ اس میں حضرت ابراہیم کی دعا آتی ہے کہ انہوں نے ایک نبی کے لیے دعا مانگی کہ میری نسل میں سے ہو۔ پھر حضرت یعقوب کی موت کا وقت اس میں ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرو گے۔ پھر یہ دیکھیے سب سے اہم، مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف